بے چین ہی رہتے ہیں وہ لوگ جو ہر بات کو یاد رکھتے ہیں۔ سکون کی نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس تھک کر سو جاتے ہیں۔ جس جگہ جانوروں، پرندوں اور چیونٹیوں کو رزق ملے، ایسی جگہ سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر مرد دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر میں عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکلات کے اندر بھی تھکنے نہیں دیتا۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہم درد کیسا۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ آدھی زندگی گزار دی انسان نے پڑھنے میں، اور سیکھا کیا؟ آدھی زندگی گزار دی انسان نے پڑھنے میں، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زندگی ختم ہو گئی۔ کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ غلط لوگ تو سب کی زندگی میں آتے ہیں، مگر سبق ہمیشہ ٹھیک دے کر جاتے ہیں۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ اگر تم کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت کے اندر پھٹ جائے۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ تعریف بندے کی خوبیوں کی ہوتی ہے، اور وہ اپنی خامیوں پر بھی اکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وقت کا بے رحم عمل یہ ہے کہ وہ چہروں پر پڑے نقابوں کو اتارتا ہے۔ اللہ کریم کو 3 چیزیں پردے میں پسند ہیں: قرآن پاک، خانہ کعبہ اور عورت۔ جو اپنے رازوں کو چھپانے میں کمزور ہوتا ہے، وہ دوسروں کے راز چھپانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ ہر رشتے میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ لوگوں کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ وہ راستے میں چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہنے لگے، لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جب وہ مستقل خراب رہنے لگے پھر اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اس لیے خوش رہیے۔ اللہ پاک صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے، لیکن دعا اور ہمت سے ممکن ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بچو،
کہ یہ دل کو اجاڑتا بیمار بناتا ہے اور عبادت سے روکتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ کسی کی عقل کا جائزہ لینا ہو تو دیکھا کریں کہ وہ اپنے مخالفین سے کیسے بات کرتا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اس کو گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی عزتوں اور غلطیوں کا تماشا بنائیں، بلکہ وہ اپنے ہوتے ہیں جو غلطی پر بھروسے، پیار، مان اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ اگر آپ کے سر کے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی آپ کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ دماغی پریشانی کا سبب بنے گا جو آپ کے دل و دماغ، بالوں اور صحت پر برا اثر انداز ہوگا۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان بڑا تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتا ہے۔ نیک بننے کی اتنی کوشش کرو جتنی حسین بننے کی کرتے ہو۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کر لینا ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے۔ تقسیم کرنے کی عادت ڈالیں، جذبے بھی، خوشیاں بھی، چیزیں بھی۔ جب ہم اپنے اندر سے درد ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہم کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ اور ناظرین، کسی بزرگ نے بولا کہ جو انسان صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینا پڑے گی۔ جب تک جیو سیکھتے رہو کہ زندگی کو کیسے جیا جائے۔ شرافت اپنی بلند حتمی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ باپ دادا پر فخر کرنے سے۔ جب بھی خود کو اکیلا محسوس کرو تو قرآن پڑھو، رب تسلی دیتا ہے، دکھی نہ ہو میرے بندے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ایک بابا جی فرماتے تھے کہ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔